نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محترم حضرات، برادران اسلام، اسلامی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اب جو اپنی مثال آپ ہے، جس کا کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، جس نے اپنی قدرت سے اس دنیا کو چلا رکھا ہے اور جب چاہے گا اس کا خاتمہ بھی کر دے گا، جو ذات بڑی عظیم ہے، جس کی قدرتیں بڑی عظیم ہیں، جس کی طاقت بڑی عظیم ہے، اس اللہ رب العالمین کے لیے تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی، بعدہ درود و سلام کی بارش نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ہم اور آپ امتی ہیں۔ حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سارے رسول آئے اور اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ افإن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں، او قتل، یا اسلام کا کوئی دشمن ان کو قتل کر دیتا ہے، انقلبتم علی اعقابکم، تم اپنے ایڑیوں کے بل دین اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے، دین اسلام کے منکر ہو جاؤ گے، دین اسلام سے انحراف کر لو گے۔ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو آدمی اپنے ایڑیوں کے بل دین اسلام سے پھر گیا،
دین اسلام سے روٹھ گیا، دین اسلام سے نکل گیا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ حاضرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا اور اطلاع دی کہ جس طریقے سے اس دنیا میں بہت سارے نبی اور رسول آئے اور ان کو موت واقع ہوئی، وہ انتقال کیے، اپنے رب کے پاس گئے، ایسے ہی میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک وقت آئے گا، ایک گھڑی آئے گی، ایک آن آئے گا، ایک لمحہ آئے گا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو چھوڑ کر کے اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کر جانے کے بعد اگر کوئی شخص دین اسلام سے برگشتہ ہوتا ہے، دین اسلام سے پھرتا ہے، دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے، تو ایسا انسان اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر سکتا، اگر وہ نقصان کرے گا تو اپنی ذات کا۔ حاضرین، سفر کا مہینہ ہے اور 27 یا 28 تاریخ ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگوں کو یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے تھے، آپ کی پیدائش 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کے سامنے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری سفر، آپ کی زندگی کا آخری ہفتہ یہ پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے یا 12 ربیع الاول آپ کی وفات کا دن ہے۔ تو بغیر کسی تمہید کی میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کی تدفین کے لیے جنت البقیع تشریف لے گئے۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے، قبر تیار ہو رہی تھی، آپ انتظار کرتے ہوئے بیٹھے تھے، اسی درمیان آپ کے سر میں درد اٹھا، تکلیف ہوئی اور آہستہ آہستہ آپ کو بخار آنے لگا۔ آپ نے اپنے کسی صحابی سے اس بات کا ذکر کیا تو صحابی نے آپ کو اپنا ایک کپڑا دے دیا، کہا اللہ کے نبی اس کو آپ باندھ لیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیشانی پر ایک کپڑا، جس کو آپ کرچیف کہہ لیجئے، کچھ بھی کہہ لیجئے، آپ نے اس کو باندھ لیا۔ دن کیا تھا؟ 29 صفر، پیر کا دن تھا، سن 11 ہجری تھی۔ یہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرض کا، آپ کی بیماری کا آغاز ہوا، جس بیماری سے آپ کبھی افاقہ نہیں پائے اور آپ کا اسی بیماری میں انتقال بھی ہو گیا۔ مرض کی ابتدا 29 صفر، پیر کا دن، سن 11 ہجری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے ہاں ایک ایک رات جیسے پہلے گزارا کرتے تھے، اب بھی آپ نے اسی معمول کے مطابق اپنی بیویوں کے ہاں رات گزارے۔ جب ایک ہفتہ اور گزر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھتے ہیں، عائشہ مجھے یہ بتاؤ میری باری کل کہاں ہے، پرسوں کہاں ہے، نرسوں کہاں ہے، ترسوں کہاں ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کی بیوی، آپ کی باری کل یہاں ہے، پرسوں وہاں ہے، نرسوں وہاں ہے، ترسوں وہاں ہے۔ عائشہ کہتی ہیں کہ آپ کے اس سوال سے میں سمجھ گیا کہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زندگی کے آخری ایام میرے یہاں گزارنا چاہتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے تمام ازواج مطہرات کو بلایا، میٹنگ کیا، اور میٹنگ کرنے کے بعد تمام ازواج مطہرات نے کہا پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے، جہاں وہ چاہتے ہیں اپنی زندگی کے آخری ایام گزار سکتے ہیں۔ علماء اور مورخین نے لکھا ہے منگل کے دن آپ حضرت میمونہ کے گھر میں تھے،
میمونہ کے گھر سے آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر منتقل کیا گیا۔ جس وقت آپ کو منتقل کیا جا رہا تھا، ایک طرف حضرت علی تھے، دوسری طرف حضرت فضل بن عباس تھے۔ ان دونوں صحابہ کے کندھوں کے سہارے آپ حضرت میمونہ کے مکان سے حضرت عائشہ کے مکان میں منتقل ہو رہے تھے، اور جب منتقل ہو رہے تھے تو آپ پر بیماری کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ آپ اپنا یہ پاؤں اٹھا کر نہیں رکھ پا رہے تھے، بلکہ آپ کا یہ انگوٹھا زمین پر گھسیٹا جا رہا تھا۔ عائشہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی عالمہ تھیں، حدیث کی فاضلہ تھیں۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے گھر پہنچے، عائشہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دعائیں یاد کی تھیں، خاص کر کے معوذتین، اس کو پڑھ کر کے پیارے نبی کے ہاتھوں میں دم کر دیا، پھونک دیا، اور برکت کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ہاتھوں کو پورے جسم پر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھمایا اور پھرایا۔ بدھ کا دن آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا، بخار اور بڑھ گیا۔ آپ نے صحابہ سے کہا، میرے ساتھیوں، 7 مختلف کنووں کے 7 مشکیزیں پانی لاؤ اور لا کر کے میرے اوپر ڈال دو۔ پانی لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالا گیا۔ ہاں، یہ ہے میرے نبی کی میڈیکل سائنس۔ بخار جتنا زیادہ ہو، آج کی میڈیکل سائنس یہ ہے، آج کا ڈاکٹر یہ کہتا ہے بخار آ جائے تو پانی کو ٹچ مت کرو، چھوؤ مت، وضو مت بناؤ، ٹھنڈے پانی سے نہاؤ مت۔ میرے نبی کی میڈیکل سائنس یہ ہے بخار جتنا زیادہ ہو اتنا ہی زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ، اس لیے کہ ان الحر من فیح جہنم، جو یہ گرمی ہے، یہ شدت ہے، یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہوتی ہے، اس لیے آپ ٹھنڈے پانی سے نہائیں گے تو آپ کا بخار اترے گا، بخار کم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہلایا گیا۔ جب آپ کو نہلایا گیا تو آپ نے کہا بس کرو، بس کرو، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے، ممبر پر بیٹھ گئے۔ ممبر پر بیٹھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری اہم باتیں بیان فرمائی۔ اس میں سے 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ آپ نے کہا، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر، ان لوگوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بنانا جس کی لوگ پوجا کرتے ہوں، جس کی لوگ پوجا کریں، جہاں اپنے ماتھے کو لے جا کر ٹیکیں، اپنی جبین کو خم کریں، اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ آپ نے اس حدیث اور اس جملے کے ذریعہ بھی شرک کا قلع قمع کر دیا۔ اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ ظہر کی نماز پڑھاتے ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد فوراً پھر آپ ممبر پہ تشریف لاتے ہیں، اور ممبر پہ تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، دیکھو میں آج اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کرتا ہوں، بدلے کے لیے پیش کرتا ہوں۔ من کنت جلدت فہذا ظہری فلیستقد من، اے لوگوں یہ دنیا ہے، میں نے دنیا میں کبھی کسی کو کوڑا مارا ہے، کوڑا مارا ہے تو یہ میری پیٹھ حاضر ہے، آئے وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ اور اے لوگوں اگر میں نے اس دنیا میں کبھی کسی کو گالی دی ہے تو آج میں حاضر ہوں، آئے وہ مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ حاضرین، اس دنیا میں نہ معلوم کیسے کیسے لوگ ہیں، کتنے بڑے بڑے حاجی ہیں، کتنے بڑے بڑے نمازی ہیں، کتنے بڑے بڑے علامہ ہیں، کتنے بڑے بڑے فہامہ ہیں، لیکن جب وہ اس دنیا سے جا رہے ہوتے ہیں کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے قصاص کے لیے، ہاں بھائی میرے اوپر کسی کا کوئی
قرض ہے تو آئے قرض لے لے، میں نے کسی کو گالی دی ہے، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی زمین و جائیداد ہڑپی ہے تو حاضر ہوں، آئے میرے سامنے اپنا مقدمہ پیش کرے اور میں اس کی زمین و جائیداد کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ لوگ دنیا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ایک بھائی پیچھے سے شکایت کرتا ہے، بہن پیچھے سے شکایت کرتی ہے کہ میرا بھائی تو چلا گیا لیکن میرا فلاں فلاں حق مار کے گیا، بہن کہتی ہے میرا بھائی تو چلا گیا لیکن میرا فلاں فلاں حق مار کے گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ ذہن دیا، دنیا چھوڑ کر جانے سے پہلے اپنا حساب و کتاب جو حقوق العباد میں آتا ہے اس کو پہلے کمپلیٹ کرو، اس کو مکمل کرو۔ آپ نے ذہن دیا میں اپنے آپ کو، اپنی اسپیڈ کو پیش کر رہا ہوں، تم میں سے جو آدمی اگر میں نے کبھی کسی کو مارا ہے میری یہ پیٹھ حاضر ہے، وہ آئے مجھ سے اس کا بدلہ لے لے۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے نبی آپ کے ذمہ میرے 3 دینار باقی ہیں۔ آپ نے فوراً فضل بن عباس سے کہا فضل ان کے 3 دینار اسی وقت ادا کر دو۔ 3 دینار ادا کر دیے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، اگر وہ بندہ چاہے تو دنیا میں رہے اور اگر چاہے تو اپنے رب کے پاس کی نعمتوں کو اختیار کر لے۔ اللہ کے اس بندے نے اس دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ کر اس کے رب کے پاس کی نعمتوں کو اختیار کر لیا ہے۔ اتنا سننا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے وہ بندہ کوئی اور نہیں، وہ بندہ خود جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب چند دنوں کے آپ مہمان ہیں اور آپ کا انتقال جلد ہونے والا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کہیں، وقت محدود ہے اس لیے میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ حاضرین، جمعرات کا دن آتا ہے، جمعرات کے دن آپ کی بیماری میں اور اضافہ ہو گیا۔ صحابہ موجود ہیں، آپ نے صحابہ سے کہا میرے ساتھیوں قلم لاؤ، کاغذ لاؤ، میں کچھ وصیتیں اور نصیحتیں لکھا دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قلم کاغذ لانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد بیمار ہیں، پریشان ہیں۔ اگر قلم کاغذ ہم لاتے ہیں تو آپ اس کا املا کروائیں گے، املا کروانے میں آپ کو تکلیف ہوگی۔ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ قلم کاغذ نہیں لایا گیا، لیکن صحابہ آپس میں تھوڑا سا ڈسکس کرنے لگے قلم کاغذ دیا جائے کہ نہ دیا جائے۔ اسی درمیان صحابہ کی آواز تھوڑا بلند ہو گئی۔ جیسے ہی آواز بلند ہوئی آپ نے فرمایا قوموا انی، میرے صحابہ تمہاری آواز سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، یہاں سے چلے جاؤ، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ صحابہ نکل گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کو 3 وصیتیں فرمائیں۔ کیا کہا؟ میرے انتقال کر جانے کے بعد جزیرۃ العرب سے یہود و نصارہ کو نکال دیا جائے۔ نمبر 2، جو دیگر ممالک سے وفود اور ڈیلیگیٹس آتے ہیں ان کی تواضع اور خاطر کی جائے۔ نمبر 3، راوی بھول گیا۔ تیسری بات آپ نے کیا کہی تھی؟ راوی بھول گیا، اس لیے علماء نے تیسری نصیحت اور وصیت میں 3 باتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا دیکھو میں نے لشکر اسامہ جو شام کی طرف بھیجا ہے، اگرچہ میرا انتقال ہو جائے تو میرے انتقال کر جانے کے بعد بھی اس کو واپس نہ بلانا، جس مہم پر میں نے بھیج دیا ہے اس کو اس مہم پر جاتے دیتے رہنا۔ دوسری بات آپ نے یہ کہی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نماز کا خیال رکھنا، زندگی میں کبھی نماز چھوٹنے نہ پائے، اس بات کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے غلام ہیں، لونڈی ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اور تیسری بات علماء نے یہ ذکر کی کہ آپ نے فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، اے لوگوں میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ قرآن ہے، دوسری میری سنت ہے، جب تک اس کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی۔ مغرب کی نماز کا وقت ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، جس میں آپ نے سورہ والمرسلات عرفہ کی تلاوت فرمائی۔
لیکن اسی دن عشاء کی نماز کا وقت آتے آتے آپ کی بیماری اتنی بڑھ گئی کہ بلال نے عشاء کی اذان دے دی۔ اللہ کے نبی اپنے حجرے سے مسجد میں تشریف نہیں لائے۔ آپ نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ یہ بتاؤ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھی؟ عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عائشہ میرے اوپر پانی ڈالو، مجھے خوب نہلاؤ۔ عائشہ نے خوب نہلایا۔ آپ نے کہا، حسبک، بس کرو اب۔ اس کے بعد آپ نکلے مسجد نبوی لوگوں کی امامت کرنے کے لیے۔ جب آپ نکلتے ہیں تو ایک طرف فضل بن عباس ہیں، دوسری طرف حضرت علی ہیں۔ ان دونوں صحابہ کے کندھوں کے سہارے آپ مسجد میں آ رہے ہیں۔ اللہ کی مرضی آپ کو غشی آ گئی، آپ غشی کھا گئے، قریب تھا کہ گر جاتے، لیکن ان دونوں صحابہ نے آپ کو پکڑ لیا، آپ نہیں گرے، سلا دیا گیا آپ کو۔ جب آپ ہوش میں آئے تو عائشہ آپ سے پوچھتے ہیں، عائشہ یہ بتاؤ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی عشاء کی؟ عائشہ نے کہا، اللہ کے نبی ابھی بھی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، ایک کام کرو، دوسری بار مجھے پانی نہلاؤ اور پانی ڈالو میرے اوپر۔ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری بار پانی نہلایا گیا اور آپ پھر مسجد کی طرف ان دونوں صحابہ کے کندھوں کے سہارے جا رہے ہیں، لیکن اللہ کی مرضی آپ کو دوبارہ غشی طاری ہوتی ہے، دوبارہ غشی طاری ہوتی ہے اور یہ دونوں صحابہ آپ کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ ہوش میں آتے ہیں تو پھر پوچھتے ہیں، عائشہ کیا لوگوں نے عشاء کی نماز پڑھ لی؟ عائشہ نے کہا، نہیں اللہ کے نبی ابھی بھی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ میرے اوپر پانی ڈالو، پھر نہلاؤ مجھے۔ تیسری بار آپ کو نہلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جا رہے ہیں، لیکن تیسری بار بھی آپ غشی کھاتے ہیں۔ جب ہوش میں آتے ہیں تو آپ نے عائشہ سے پوچھا، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھی؟ عائشہ نے کہا، نہیں اللہ کے نبی ابھی بھی لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا، دیکھو عائشہ میں نے 3 بار کوشش کی مسجد جانے کی لیکن نہیں جا سکا، اللہ کی مرضی ہے، اس لیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، تمہارے باپ ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ حاضرین، سوچنے کا مقام یہ ہے کہ آج ہم سے اور آپ سے جتنی غفلت میں نماز میں ہوتی ہے شاید کسی اور چیز میں نہیں ہوتی۔ دنیا کے سارے کام اپنے وقت پہ ہو جاتے ہیں، دنیا کے کسی کام میں اتنی لاپرواہی اور غفلت نہیں ہوتی، اتنی سستی نہیں ہوتی جتنا کہ ہم اور آپ نماز میں کیے جاتے ہیں۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن ہم کو بتا رہا ہے کہ آپ بیمار ہیں مگر 3 بار آپ کوشش کر رہے ہیں کہ میں جاؤں اور عشاء کی نماز اپنے صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھا دوں۔ حاضرین، جمعرات کا دن گزرا اور جمعہ کا دن بھی نارمل حالات میں گزر گیا۔ سنیچر کا دن آیا، آپ کو ایسا لگا کہ میری طبیعت میں تھوڑا سا افاقہ ہے، بیماری تھوڑی سی کم ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضل بن عباس اور علی کو بلایا اور کہا، مجھے نماز کے لیے مسجد میں لے چلو۔ آپ کے حجرے سے آتا ہوا دیکھ کر ابو بکر صدیق جو مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے وہ پیچھے ہٹنا چاہ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، ابو بکر تم جس جگہ پہ ہو وہیں رہو۔ جو دونوں صحابی لے کر گئے تھے ان سے کہا، مجھے ابو بکر کے دائیں جانب بٹھا دو۔ دائیں جانب بٹھا دیا گیا، بائیں جانب بٹھا دو، بائیں جانب بٹھا دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت شروع کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکبیر انتقال کو زور زور سے بول رہے تھے۔ اس ظہر کی نماز کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اور زیادہ خراب ہوتی ہے، یہاں تک کہ اتوار کا دن آتا ہے۔ اتوار کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 7 دینار ہوتے ہیں، جو دینار آپ صدقہ کر دیتے ہیں۔ جتنے غلام آپ کے پاس تھے وہ غلام آپ نے مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ جو اسلحے، لڑائی کے اسلحے موجود تھے ان اسلحوں کو آپ نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ حیرت کی بات تب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی عائشہ نے اپنے گھر میں اس رات کو چراغ جلانے کے لیے تیل اپنی پڑوسن سے ادھار لیا۔ یہ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟
جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو اس دھرتی پر اس کائنات میں افضل الرسول تھے، اس کی حالت یہ تھی کہ انتقال سے پہلے 7 دینار صدقہ کر دیا، جو اسلحے ہتھیار ہے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، جو غلام ہیں ان کو تقسیم کر دیا، 7 کلو جو کے عوض آپ کی گرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، عائشہ نے تیل پڑوسن سے ادھار لیا ہے۔ جو نبی اشارہ کر دیتا تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے احد کا پہاڑ سونے کا بنا دیتا۔ اس نبی کی حالت جس وقت کی اس کی زندگی کا آخری لمحہ ہے، اس کی زندگی کا آخری دن ہے، پیر کا دن آتا ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنے حجرے سے پردہ سرکاتے ہیں، مسلمان جو نماز پڑھ رہے تھے ان کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد مسکراتے ہیں اور اس کے بعد پھر پردہ سمیٹ دیتے ہیں۔ جیسے ہی صحابہ نماز کو ختم کیے، فوراً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، آپ کے حالات دریافت کیے، آپ کی عادت کی، آپ کی تیمارداری کی۔ چاشت کا وقت ہوتا ہے، انس بن مالک کہتے ہیں یہ آپ کی زندگی کی آخری نماز تھی، اس نماز کے بعد آپ کی زندگی میں کسی اور نماز کا وقت نہیں آیا۔ چاشت کا وقت ہوا، آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ کو بلایا، داہنے کان میں کچھ کہا، بیٹی رونے لگی، بائیں کان میں کچھ کہا، بیٹی ہنسنے لگی۔ عائشہ نے بعد میں پوچھا فاطمہ تمہارے ابا جان نے کیا کہا تھا؟ کہا داہنے کان میں میرے ابا جان نے یہ کہا تھا میں اسی بیماری میں انتقال کر جاؤں گا۔ میں نے جب انتقال کی خبر سنی تھی تو رو دیا تھا، لیکن میرے ابا جان نے جب مجھ سے یہ کہا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے ملاقات کرنے والی تم ہوگی تو یہ خوشخبری سن کر کے میں نے ہنس دیا تھا۔ حاضرین، چاشت کا وقت ہوا، آپ نے سرگوشی کی، اس کے بعد آپ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کی ران پر آپ کا سر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے عبد الرحمن بن ابی بکر تشریف لاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں مسواک ہے، آپ کو مسواک اور خوشبو بہت پسند تھی، جیسے ہی آپ نے مسواک دیکھا تو آپ دیکھتے رہ گئے۔ حضرت عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی مسواک لے لوں؟ کہاں لے لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عائشہ نے مسواک لیا، مسواک دے دیا نبی کے ہاتھوں میں، لیکن مسواک بڑی سخت تھی۔ عائشہ نے کہا اللہ کے نبی اس کو میں نرم کر دوں؟ کہا ہاں نرم کر دیجئے۔ عائشہ نے اپنے دانتوں کے نیچے چبایا، اس کو نرم کیا، نرم کرنے کے بعد پیارے نبی کے ہاتھوں میں دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک کیا، مسواک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ایک ٹپ میں پانی تھا، پانی کے ذریعہ آپ نے منہ کو صاف کیا اور منہ صاف کرنے کے بعد کہا اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم الحقنی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ عائشہ فرماتی ہیں یہ جملے آپ اتنے آہستہ کہہ رہے تھے کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا، لیکن میں نے اپنے کان کو نبی کے منہ سے لگا لیا کہ دیکھو نبی کیا کہتے ہیں، تو میں سنا کہ نبی یہ کہہ رہے تھے اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ میں تجھ سے ملنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ کی جانب آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے 3 بار یہ جملہ کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ۔ تیسری بار یہ جملہ نکلا کہ آپ کا ایک ہاتھ جو اٹھا ہوا تھا آسمان کی طرف وہ دھیرے دھیرے زمین پر گر گیا، اور اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی سید الرسول، سید الثقلین، افضل الرسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ آپ کا انتقال ہو گیا، آپ کی وفات ہو گئی، آپ کی موت ہو گئی۔ موت کی یہ خبر جب فاطمہ کو معلوم ہوئی کہ میرے ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے، فاطمہ نے کہا یا بتا من اجاب ربا دعا، یا بتا من جنت الفردوس ماوا، یا بتا الى جبریل ننعا۔ کیا کہا فاطمہ نے؟ ہائے ابا جان
آپ کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے۔ ہائے ابا جان، جس نے اپنے رب کو جواب دے دیا، یعنی اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ ہائے ابا جان، ہم جبریل کو آپ کے انتقال کی خبر دیتے ہیں کہ ابا جان کا انتقال ہو گیا ہے، اب دنیا میں تمہارے پیغام لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فاطمہ نے ایک اور بات کہی، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الیام سرنا لیالیا، میرے باپ کے انتقال کا جو غم مجھے پہنچا ہے، اگر اتنا بڑا غم اس سورج کے اوپر ڈال دیا جائے تو یہ سورج بے نور ہو جائے گا، روشنی اس کی ختم ہو جائے گی۔ اتنا بڑا غم میرے باپ کے انتقال کا میرے اوپر ٹوٹا ہے۔ حاضرین، یہ دن کون تھا؟ 12 ربیع الاول، تاریخ 12 ربیع الاول، دن پیر کا تھا، سن 11 ہجری، چاشت کا وقت تھا۔ اس دنیا کا سب سے عظیم انسان اپنے رب کے پاس گیا۔ آج ہمارے بھائی، بہت سارے بھائی یہ مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 12 ربیع الاول ہے۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، آپ کا انتقال اور آپ کی یوم پیدائش نہیں، آپ کا یوم انتقال، آپ کی یوم وفات یہ 12 ربیع الاول ہے، اور آپ کی یوم پیدائش 9 ربیع الاول ہے۔ عام طور پر سیرت کی جتنی کتابیں ہیں، تمام کتابوں کا میرے پاس وقت نہیں ہے کہ ہر کتاب کا حوالہ دوں، ورنہ الحمدللہ حوالہ دے سکتا ہوں میں۔ سیرت کی زیادہ تر کتابوں میں یہی بات موجود ہے، 9 ربیع الاول آپ کی پیدائش ہے، 12 ربیع الاول آپ کی انتقال کا دن ہے۔ جب انتقال کی خبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم پڑتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ نہیں، آپ کا انتقال نہیں ہوا ہے۔ جس طرح موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تھے، اسی طریقے سے پیارے نبی بھی کچھ دنوں کے لیے ہم سے پردہ کر گئے ہیں، پھر دنیا میں واپس آئیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی کہ اس طریقے سے عمر کہہ رہے ہیں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد منبر نبوی پہ تشریف لائے، اور لانے کے بعد کہا، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اے لوگو، تم میں سے جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا، اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور تم میں سے جو آدمی اللہ کی عبادت کرتا تھا، اس کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے لیے کبھی موت نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ کون سی آیت؟ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی اس دنیا میں بہت سارے رسول آئے اور انتقال کر کے اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ افإن مات، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر جاتے ہیں، او قتلا، یا اسلام کا کوئی دشمن آپ کو قتل کر دیتا ہے، انقلبتم علی اعقابکم، تم دین اسلام کو چھوڑ دو گے، دین اسلام سے برگشتہ ہو جاؤ گے۔ ومن ينقلب، اور جو آدمی دین اسلام سے برگشتہ ہو جائے گا، فلن یضر اللہ شیئا، وہ اللہ تعالیٰ کا ذرہ برابر بھی نقصان نہیں کر سکتا۔ وسیجزی اللہ الشاکرین، اللہ تعالیٰ شکر گزار بندوں کو بدلہ عطا کرنے والا ہے۔ حاضرین، وقت ہوا، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ میں نے ان آخری ہفتے کو جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اور بیچ میں جو میں نے پیغام دیے ہیں نماز کے چھوڑنے کے تعلق سے، یا اپنے انتقال سے پہلے اپنی زمین و جائیداد اور دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے کے تعلق سے جو میسج اور پیغام دیا ہے، یہ میسج اور پیغام ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں رکھیں۔ نماز زندگی میں کبھی چھوٹنے نہ پائے۔ آپ کے مرنے کے بعد آپ کے خلاف کوئی انگلی اٹھانے والا نہ ہو، چاہے وہ آپ کا رشتہ دار ہو، آپ کا پڑوسی ہو، آپ کا بھائی ہو، آپ کی بہن ہو، خواہ کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ سیرت نبوی کے لیے اور سنت نبوی کے لیے اللہ تعالی ہم کو اپنی جان کو قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں رہیں اللہ تعالی ہم کو ایمان و اسلام پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔